اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ صدق اللہ العظیم۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا ولولہ خیز دن آتے ہی شہدائے پاکستان کی یاد میں آنسوؤں کا سیلاب اشک رواں ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سے شہداء تھے کہ جنہوں نے 52 برس پہلے دشمنان دین اور وطن عزیز کے بزدلانہ حملے کو شجاعت اور جواں مردی سے ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ناکام بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی انہی کی وہ جرت تھی، ہمت تھی، بہادری تھی، اور ان کی ہمت اور بہادری کا استعارہ مردان مومن کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہم اس وطن عزیز میں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی سے سانس بھی لے رہے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 عیسوی کی رات جب بھارتی فوج نے اس وطن عزیز پر شب خون مارا، تو اس وطن عزیز کے بہادر سپاہیوں نے ایسا دندانے شکن جواب دیا کہ دشمن اپنا سب کچھ ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، خاص طور پر اپنے قیمتی ٹینک بھی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسا بھاگنے پر مجبور ہو گئے کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا شکست کے طور پر۔ تو میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ چونڈا کے مقام کو، جو کہ آج پاکستان کے سیالکوٹ کا ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے، اسی بھارتیوں کے ٹینکوں کے لیے ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اور اس بریگیڈ کی کمان 6 ستمبر 1965 کو میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ میجر عزیز بھٹی اور اس کے تمام جانثار ساتھیوں نے دشمن کے بڑھتے ہوئے ہر عزائم کو روکا اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر حملے کا جرات اور بہادری کے ساتھ دفاع کیا۔ بالآخر دشمن کی طرف سے آنے والا ایک گولہ میجر عزیز بھٹی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں لگا اور میجر عزیز بھٹی شہید جام شہادت نوش کر گئے۔ اور ہم تمام اس وطن عزیز پر قربان ہونے والے تمام شہدائے وطن کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں، سیلوٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان شہدائے وطن کو اپنے جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی یہ عزم کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس وطن عزیز کے ایک ایک چپے کا بھی ہم دفاع ایسا ہی کریں گے جیسا کہ میجر عزیز بھٹی شہید اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ آج ان کی برکت سے ہم آزادی کے ساتھ اس وطن عزیز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آخر میں یہی بات ضرور کہوں گا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔